وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج باب الاسلام سندھ کے شہر گھوٹکی میں دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع ہے. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو یہاں مدنی چینل کے ناظرین بعد میں یہ مناظر دیکھیں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں گھوٹکی میں عاشقان رسول کا جمع ہونا اس بات کی منہ بولتی تصویر ہے کہ میرے پیر کا فیضان کہاں کہاں جاری ہے. اللہ امیر اہل سنت کا سایہ سلامت رکھے، دعوت اسلامی کو کہاں کہاں پہنچایا. میں آج کچھ بتانا چاہتا ہوں. اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی ناظرین ہیں اور یہاں بھی موجود اسلامی بھائی ہیں. دنیا کے کئی ملکوں میں الحمدللہ مدنی قافلوں میں جانے کا موقع ملا، مگر آج ہم ایک ایسے گاؤں میں گئے جس کا ابھی تک تو میں نام بھی یاد نہیں کر سکا، بڑا مشکل سے نام ہے. تو حاجی جیند خان گوٹ، ہم وہاں پہنچے اور وہاں آج ہم نے اجتماع کیا. وہاں بھی بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع تھے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی برکت سے نہ جانے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا ہماری دعوت اسلامی ہمیں دکھاتی ہے. اللہ دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، نہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں. مسلک اعلیٰ حضرت کی جو ماشاءاللہ یہ اشاعت کر رہی ہے، دین اسلام کی جو یہ ترویج و اشاعت بھی دعوت اسلامی کوشاں ہیں، اللہ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی دعوت اسلامی کا خوب ساتھ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمایا عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. آئیے نیت کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا. یہ بھی نیت کریں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے شرکت کروں گا، اور ساتھ ساتھ گفتگو سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. تو آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہونا وہ 2 زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، تو انشاءاللہ با ادب بیٹھنے کی برکتیں بھی پائیں گے. اچھا، ایک اور نیت بھی کر لیں جو تھوڑی سی مشکل ہے. کئیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ کافی دیر سے کلپ بنا رہے ہیں. اگر آپ کلپ بنائیں گے نا تو آپ بیان میں توجہ نہیں رکھ پائیں گے، آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے، آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے. تو ماشاءاللہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ بعد میں جب مدنی چینل پر چلے گی یا جہاں بھی آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. آپ توجہ جس کام کے لیے آئے ہیں، اب مجھے بتایا گیا کہ دور دور سے بھی سفر کر کے لوگ آئے ہیں، تو اتنا آپ سفر کر کے بھی آئے ہیں، ٹائم نکال کر بھی آئے ہیں، اور بیان میں ہی توجہ نہ رہے تو پھر مزہ نہیں آئے گا. تو آپ نے موبائل بھی سائلنٹ کریں، اس کو جیب میں رکھ لیجئے. بہت سارے آپ نے کلپ بنا لیے، اس کو جیب میں رکھ لیجئے. ماشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک بہت خوبصورت درود پاک کی فضیلت پر مشتمل روایت ہم نے سننی ہے. بعض صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے. ہم میں سے بہت سارے اسلامی بھائی عطر خریدتے ہوں گے، عطر کی دکان پہ جاتے ہوں گے، پرفیوم لینے جاتے ہوں گے. ہم کیا کہتے ہیں، یار ایسی خوشبو دینا جو دور تک جائے اور دیر تک رہے، لانگ لاسٹنگ ہو. لیکن ذرا سوچو، جب درود پڑھا جاتا ہے نا کسی محفل میں، تو صحابہ کہتے ہیں اس مجلس سے ایسی خوشبو مہکتی ہے جو آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے. ہے کوئی ایسی خوشبو آپ کے پاس؟ ہم تو گھر میں لگائیں تو برابر والے گھر کو پتہ نہیں چلتا. درود پاک پڑھنے سے وہ مہک، وہ خوشبو نکلتی ہے جو آسمانوں تک پہنچتی ہے. صحابہ فرماتے وہاں فرشتے اس پاکیزہ خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے. یعنی وہ ریئلائز کر لیتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں کہ کوئی جگہ ہے جہاں سرکار علیہ السلام پر درود پڑھا جا رہا ہے، اور یہ مہک یہاں سے نکل کر ہم تک آ رہی ہے. اللہ غنی. اے گھوٹکی میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، ہم ادھر درود پڑھیں، آسمانوں پر فرشتوں کو خوشبو پہنچ جاتی ہے. اب
کہ کتنی مہک ہوگی، کتنی خوشبو ہوگی. سبحان اللہ. کیوں نہ ہو جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی خوشبو کا عالم یہ ہے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے مہکنے کا عالم کیا ہوگا. آج کسی کو معلوم کرنا ہو کہ یار فلاں سے ملنا ہے، کہاں گیا، بولو ادھر گئے ہیں، راستہ پوچھنا پڑتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہے ان کو؟ ہاں کوئی بتاتا ہے ابھی بھی آگے گئے، سیدھے ہاتھ پہ مڑ جاؤ اس طرف گئے. پتہ پوچھنا پڑتا ہے تو کسی کی تلاش ہوتی ہے. اللہ اللہ. صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تلاش کرنا ہوتا پتہ نہیں پوچھتے تھے، معلوم نہیں کرتے تھے، سڑک کے کنارے گلی کے کونے پر کھڑے ہو کر خوشبو سونگا کرتے تھے. خوشبو بتاتی تھی کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزر کر گئے ہیں، کیونکہ وہ گلیاں مہک جایا کرتی تھی. شاعر لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار. کہتے زمین عنبر کی ہو جاتی تھی، ہوا جو ہے وہ عبیر کا مزہ دیتی تھی، غبار مشک ہو جایا کرتا. کس کا؟ عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. آقا جس گلی سے جاتے تھے وہ گلی مہک جایا کرتی. اچھا یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے نا. یقیناً صحابہ نے یہ خوشبوئیں سونگھی، محسوس کیا ہے، ان گلیوں سے گزرے. مگر سچی بات یہ ہے آج بھی کوئی عاشق رسول مدینے چلا جائے، ہاں آج بھی چلا جائے، شرط ایک ہی ہے، شرط یہ ہے کہ عشق والی ناک ہونی چاہیے. عشق والی ناک لے کر جائے نا تو پھر مدینے کی گلیاں خود ہی بتاتی ہے کہ کوئی گزر کر گئے. شاعر لکھتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آج بھی وہ گلیاں بتاتی ہیں کہ میرے آقا کی خوشبو موجود ہے. بلکہ سچی بات تو یہ، مدینہ تو چھوڑیے، کوئی مکہ پاک سے جب مدینے جاتا ہے، اللہ آپ کو بار بار یہ سفر نصیب فرمائے، آپ کے صدقے مجھے بھی نصیب فرمائے. مکے سے جب مدینے شریف جاتے ہیں تو بورڈ آتا ہے، لکھا ہوا آتا ہے. ابھی آپ جیسے سکھر سے گوٹکی آ رہا تھا تو بورڈ لگا ہوا تھا اتنا کلومیٹر باقی، آگے گہر کی گئے تو اس کا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے نا. مکے سے جب مدینے جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے المدینۃ المنورہ. خدا کی قسم اس بورڈ کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ تھوڑی دیر بعد مدینہ آ جائے گا، ہم مدینے پہنچ جائیں گے، اس جگہ جہاں کے لیے ساری زندگی تڑپ رہے تھے. اور پھر جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھتی ہے لکھا ہوا آتا ہے اب مزید 20 کلومیٹر کم ہو گیا، 200 کلومیٹر رہ گیا، 150 رہ گیا. اللہ اللہ. عشق والی ناک ہونا تو مدینہ تو ابھی پہنچنا ہے، مدینے سے پہلے ہی ہوا بدلتی نظر آ جاتی ہے. اور یہ بات شاعر لکھتے ہیں، کیا پیاری بات. بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. وہ ہوائیں گنبد خضرا کو چوم کر آ رہی ہیں، اس لیے فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اتنی معطر کیوں ہے، اتنی معمر کیوں ہے. تو اے میرے پیچھے اسلامی کا جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو 1450 سال بعد بھی آج محسوس کی جا سکتی ہے، میرے آقا کے ذکر کی کیا بات ہے. ذکر مصطفیٰ کرے تو خوشبو مہکتی ہے. تو کوئی بھی اگر میرا بھائی یہاں ایسا بیٹھا ہے جس کی زندگی میں بدعمالیوں کی بدبو ہے، پریشانیاں ہیں، قرضداریاں ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، بیماریاں ہیں، درود پاک پڑھنا شروع کر دو، زندگی میں آسانیوں کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، نیکیوں کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے گا. کیونکہ سچی بات پتہ ہے کیا ہے، غموں کا جو مداوا ہے نا، تکلیفیں پریشانیاں بہت ساری، کون ہے جس کے ساتھ غم نہیں. لیکن غم بھلانے کے لیے کچھ بد نصیب شراب پیتے ہیں،
کچھ عیاشیوں کے اڈوں پر جاتے ہیں، کہتے ہیں اتنے غم ہیں بھلانے جاتا ہوں. آؤ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، اے امام اہل سنت آپ بتائیے کہ جب بہت سارے غم ہو جائیں تو کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. آقا کی اب آپ سچی بات بتاؤ، دیکھو یہ پریکٹیکل ہو رہا ہے. تھوڑی دیر سے ہم کس کی یاد کر رہے ہیں؟ نبی پاک کی یاد کر رہے ہیں، ان کی خوشبو کی بات کر رہے ہیں، ان کے مدینے کی بات کر رہے ہیں، ان کی گلیوں کی بات کر رہے ہیں. بتاؤ کسی کو غم یاد آ رہا ہے؟ یہ پریکٹیکل ہو رہا ہے. 15 منٹ پچھلے 10 منٹ سے آپ میں سے کس کو اپنا قرضہ یاد آیا؟ آپ میں سے کس کو اپنی بیماری یاد آئی؟ آپ میں سے کس کو اپنی پرابلم یاد آئی؟ ارے میرے آقا کا ذکر ہی ایسا ہے، جب غم زدہ ہو نبی کی یاد کرو، سارے غم بھلا دیا کرتے ہیں. تو یہ ہے ذکر مصطفیٰ کی چاشنی. تو خدا را اپنی زندگی کو اگر آپ واقعی نور علی نور کرنا چاہتے ہو نا، تو یہ زبان اللہ نے دی ہے. پنجابی شاعر بتاتا ہے زبان ملی کیوں ہے؟ فلموں کے گانے بولنے کے لیے، گالیاں دینے کے لیے، لوگوں کے دل توڑنے کے لیے، لوگوں کے مذاق اڑانے کے لیے، الٹے سیدھے نام رکھنے کے لیے زبان نہیں ملی ہے. یہ دل گندے گندے خیالات سوچنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا. یہ آنکھیں فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے کو دیکھنے کے لیے تھوڑی دی ہے. وہ شاعر سمجھاتا ہے کس لیے دی ہے رب نے ساری چیزیں. پنجابی شاعر لکھتا ہے، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک کی یاد کرنے والی زبان عطا فرمائے، نبی پاک کی یادوں میں گم ہونے والا دل عطا فرمائے، اور دیدار مصطفیٰ کرنے والی آنکھیں عطا فرمائے. درود پاک پڑھتے رہیے، ضرور کرم ہوگا. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات وہی آگے بڑھاتے ہیں. بات سچی یہ ہے کہ نبی پاک کا تذکرہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے کہ نبی پاک کی بات کرتے چلے جائیں جی نہیں بھرتا. جی چاہتا ہے بس پیارے آقا کے کمالات کوئی سناتا رہے، ان کی باتیں کرتا رہے، نبی پاک کی شان بیان کرتا رہے. یہ محبت ہے. یقین کریں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جن کو محبت ہوتی ہے نا، جب اپنے محبوب کی بات ہو تو جی چاہتا ہے بات ختم ہی نہ ہو، بس کرتے رہو، سناتے رہو، سرکار کا تذکرہ کرتے رہو. جس سے محبت نہیں ہوتی، معاذ اللہ کچھ لوگوں کو حسد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار کوئی اور بات کرو، اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ ہماری تو الحمدللہ رگوں رگوں میں نبی پاک سے محبت بھری ہوئی ہے، اور اللہ اس محبت کو اور برکت عطا فرمائے، اور ترقی عطا فرمائے. پیارے آقا کے خوشبو کی بات ہوئی نا، درود پاک کی فضیلت سن لی. آؤ اب کچھ کمالات مصطفیٰ بھی سنو، اور اپنے نبی سے اپنی محبت کو اور بڑھاتے چلے جاؤ، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا. یاد رکھیے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ جب تک میں اس کے نزدیک، نبی پاک فرماتے ہیں میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی آقا فرماتے ہیں میری محبت جب سب چیزوں سے زیادہ ہوگی نا، تب تم پرفیکٹ کامل مومن بنو گے. پیارے آقا سے محبت تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اب لوگ عجیب و غریب ہو گئے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں مگر کوئی فلم ایکٹر کا دیوانہ، کوئی کسی فٹ بالر کا دیوانہ، کوئی کسی ایکٹریس کی تصویریں لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. کہتا ہے مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے میں اس لیے اس جیسے بال بناتا ہوں، وہ بڑا اچھا لگتا ہے میں اس جیسا اسٹائل اپناتا ہوں، وہ بڑا اچھا لگتا ہے میں اس جیسے کپڑے پہنتا ہوں. ارے نادان، کسی اور سے محبت کرتے ہو، اس سے محبت کیوں نہیں کرتے جس سے رب محبت فرماتا ہے، جو رب کا حبیب ہے، جس کے لیے میں اور آپ بنے. ہاں یاد رکھیے گا، یہ ساری کائنات جس کے لیے بنائی گئی نا، نبی پاک کا ایک لقب ہے وجہ تخلیق کائنات. He is the reason of the creation of the world. یعنی یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنی. اور ایسے نہیں کہتے، حدیث قدسی ہے، خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا،
اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو دنیا ہی نہ بناتا. یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ میں اور آپ، یہ سب کچھ یہ نبی پاک ہی کا صدقہ ہے. انہی کے لیے سارا عالم بنا ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. محبت کرتے ہو، میں کہتا ہوں آپ کسی سے بھی محبت کرتے ہیں. اس وقت جو مجھے یہاں گھوٹکی میں سن رہے ہیں، جو انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں، جو دنیا میں بعد میں مدنی چینل پر سنے، میں سب سے کوسچن کرتا ہوں، دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہو، جس سے انسپائر ہو، جس سے متاثر ہو، بتاؤ اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے یا نہیں آتی؟ کوئی نہیں ایسا بندہ کہ جس کے پسینے سے بدبو نہ آتی. بلکہ جو عطر لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں یا باڈی اسپرے کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہمارے پسینے کی بدبو سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو. یہی تو وجہ ہوتی ہے نا. ہم اتنے گندے ہیں، ہمارا پسینہ ایسا بدبو لگائے تو سامنے والے کو بدبو نہ آئے. آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کے پسینے کا عالم کیا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. کہتے ہیں ایک عربی آئے، صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری بچی کی شادی ہے، خوشبو چاہیے. عرب کے لوگ خوشبو بہت لگاتے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی بھی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا. وہ صحابی دوسرے دن آ گئے، کھلے منہ والی شیشی بھی لائے، ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لائے. پیارے آقا نے پیسے نہیں دیے کہ جاؤ کسی عطر والے کی دکان پر جاؤ عطر خرید لو. نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا، اس شیشی میں بھرنا شروع کیا. شیشی کو بھر کر اس صحابی کو دیتے ہیں، جاؤ اپنی بیٹی سے کہو کہ جب عطر کی حاجت ہو اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈالے اور مل لیا کرے. صحابی کا عقیدہ بھی کمال کا تھا. پیارے آقا سے یہ نہیں کہا آقا میں نے مانگی خوشبو ہے، آپ دے پسینہ رہے ہیں. صحابہ کو یقین تھا کہ نبی پاک نے دیا ہے تو کمال ہی دیا ہوگا. بس پسینہ لے کے گھر چلے گئے. اب تو گھر پہنچے تو بیٹی بھی کتنی فرما بردار، وہ بھی نہیں کہتی ابو جان میں دلہن آپ کو میرے لیے عطر لینے بھیجا تھا، آپ پسینہ لے آئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہ صحابیہ ہے نا، نبی پاک کی محبت بچے بچے کے دل میں ہے. اللہ اب اس دلہن نے یاد رکھیے گا جس کی شادی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں وہ پسینہ لگانا شروع کیا. جب اس دلہن نے یہ پسینہ لگایا کتنی خوشبو مہکی ہوگی. پورے مدینہ منورہ میں خوشبو پہنچنے لگی. مدینہ منورہ میں وہ گھر بیت المطیبین خوشبو والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. ہے کسی کا پسینہ اتنا خوشبودار ہے؟ سوچو میرے آقا کی کیا شان ہے، کیوں کسی اور سے محبت کریں. نبی پاک کا ایسا پسینہ ہے مبارک، اور میرے آقا کا کمال ہو اور قلم رضا خاموش ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. پھر دلہن کو پھول نہیں چاہیے، پھر عطر نہیں چاہیے، نبی پاک کا پسینہ مل جائے تو دلہن کے سارے کام سنور جاتے ہیں. اب آؤ محبت کرتے ہو نا عجیب عجیب لوگوں سے، پسینہ تو سن لیا، اب تھوک کی بات. میں پیارے آقا کے چہرے کی خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا، نبی پاک کی نورانی آنکھوں کی بات نہیں کر رہا، نبی پاک کے دور و نزدیک سے سننے والے کانوں کی بات نہیں کر رہا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا ان ہاتھوں کی بات نہیں کر رہا، نورانی تلووں کی بات نہیں کر رہا. ارے میں تو نبی پاک کے پسینے کے بعد اب تھوک مبارک کی بات کرتا ہوں. یہ وہ دو چیزیں ہیں جس سے نارملی انسان دن کھاتا ہے کہ یار اس کے پسینے میں بدبو ہے. تھوک کسی کا دیکھے تو مزہ نہیں آتا. ارے تم دنیا والوں سے محبت کرتے ہو، میں بتاتا ہوں مدینے کے تاجور کا لعاب کیسا تھا. نبی پاک کی تھوک مبارک کا کمال سنو. حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، ان کی 4 زوجہ تھی، 4 بیویاں تھیں. اچھا وہ چاروں بیویاں جو ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتی کہ یہ حضرت عتبہ کون سی خوشبو لگاتی، اتنی خوشبو. کہتی ہیں مہنگی مہنگی خوشبو خریدتی ہم لگاتی، مگر ہم حضرت عتبہ کی خوشبو سے آگے نہیں نکل پاتی تھی. جب بھی ان کے پاس جاتی ان کے اندر سے بڑی شاندار خوشبو. اچھا زوجہ تو گھر میں ہی ہوتی ہے نا، کہتی ہیں دیکھتے خوشبو بھی نہیں لگاتے، صرف تیل لگاتے ہیں داڑھی میں، لیکن جسم سے خوشبو بڑی عالی شان آتی. ایک دن ایک زوجہ نے پوچھ ہی لیا کہ حضور یہ بتائیں آپ خوشبو کون سی استعمال کرتے ہیں، آپ کی خوشبو ایسی ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اس خوشبو تک. اللہ اللہ اللہ. دیکھو حضرت عتبہ بن فرقد کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا. بات یہ ہے کہ ایک بار مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گیا، میرے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے. ایک اسکن ڈیزیز ہے، جسمانی بیماری ہے. کہتے میرے جسم پر آبلے پڑ گئے. آقا سے کہا حضور جسم پر آبلے پڑ گئے.
صحابہ بھی کمال کے تھے، جو چاہیے ہوتا نبی پاک کے پاس ہی جاتے تھے. بھائی آبلے پڑے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا، ان کو پتا ہے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ذہانت چاہیے ہوتی تھی، حافظہ چاہیے ہوتا، وہ بھی نبی پاک کے پاس آتے. صحابہ کو بارش چاہیے ہوتی، پھر بھی آقا سے مانگتے. بارش رکوانی ہوتی، پھر بھی نبی پاک کے پاس آتے. جو چاہیے ہوتا سرکار کے در پہ آتے. انہیں معلوم تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کہ حضور آبلے پڑ گئے. نبی پاک نے کہا اے عتبہ اپنا کرتا اتارو. کہتے میں نے کرتا اتارا. پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن، کوئی کریم نہیں، سنو جسم پہ کوئی سکن پہ پرابلم ہو تو طرح طرح کی کریمیں لگانی پڑتی ہیں نا. نبی پاک نے اپنا مبارک تھوک نکالا اور حضرت عتبہ کہتے ہیں میرے جسم پر ملنا شروع کر دیا. کہتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، آبلے تو چلے گئے، کوئی خوشبو نہیں لگاتا، سارا جسم مہکا کرتا ہے. کسی کا تھوک ایسا، پھر کسی اور سے پیار کرے، پھر کسی اور کے دیوانے بنے. ارے جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. آقا کے سوا ہے کون جس سے پیار کیا جائے؟ حسینوں کے دیوانوں، اس سے محبت کرو کہ حسن کامل جب ہوتا ہے جب ان کے قدموں پر حاضری دیتا ہے. بہت زیادہ حسین بنایا رب نے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسین بنایا، مگر مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. آقا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. تو نبی پاک کی ہم بات کیا کریں؟ میں سچی بات بتاؤں، ہماری اوقات بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں تو اس رب کے محبوب کی بات کریں. کیا بات کریں؟ بات پوری تو دور کی بات ہے، چھوٹی سی بات بھی نہیں ہو سکتی. شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. تو عظیم ہستی ہے ہمارے آقا. اچھا اب بات کرتے ہیں، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. میرا موضوع کیا ہے؟ بہت سمجھنے کی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات، ہر نبی کو رب نے معجزہ دیا. یاد رکھیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، سب کو معجزات ملے. نبی پاک علیہ السلام کو تمام انبیاء کا مجموعہ سب کا کیلکولیٹ کرے تو جتنے معجزات سارے انبیاء کو ملے نا، ہمارے آقا کو وہ بھی معجزات ملے، بلکہ اس کے علاوہ ایکسکلوسیو، جس کو علماء کہتے ہیں خصائص، اسپیشل، جو کسی اور کو نہیں دیے، رب نے وہ اپنے حبیب کو عطا کیے. اتنے معجزات ہیں نبی پاک کے، بیان کرتے چلے جائیں ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن بڑی عجیب بات ہے، علماء کہتے ہیں کہ جتنے معجزات ہیں نا، سورج کو پلٹا دینا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، کنکریوں کا کلمہ پڑھا دینا، حضرت ابو قتادہ کی نکلی آنکھ واپس لگا دینا، اپنی انگلیوں سے ایسا پانی جاری کرنا کہ 1500 صحابہ سیراب ہو جائیں، کھاری کنویں میں کلی کرتے تو آقا کنواں میٹھا ہو جایا کرتا. یہ جتنے معجزات ہیں بے شمار. علماء کہتے ہیں سب نارمل سی بات ہے. پیارے آقا کا جو مرتبہ ہے نا، جو مقام ہے، جو منزلت ہے، اسٹیٹس ہے، اس کے لحاظ سے یہ معجزات کچھ بھی نہیں ہے. صرف 2 معجزے ایسے ہیں جو رب عز و جل نے اپنے حبیب کو جو عطا فرمائے، وہ نبی پاک کے مقام کے مطابق ہیں. اس کو اس طرح سمجھے کہ ایک بندہ ہو، علاقے کا بڑا ہوشیار ہو، بڑا سمجھدار ہو، بڑا ذہین ہو، اور وہ کوئی بڑا کام کر دے تو لوگ کہیں یار کتنا بڑا کام کر دیا. دوسرا کہے بھائی اس کے لیے معمولی سی بات ہے، وہ اس کا دماغ ایسا ہے، وہ ایسا کمال کا آدمی ہے کہ یہ کام اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ایسے کہتے ہیں نا. تو علماء کہتے ہیں جتنے معجزات ہیں نا، یہ نبی پاک کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ نارمل سی باتیں ہیں. نبی پاک کا جو مقام ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے مطابق 2 ہی معجزے ہیں. اللہ اللہ، وہ کون سے 2 معجزے ہیں؟ پہلا معجزہ ہے معراج کا. رب عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا. یاد ہونا چاہیے ساری دنیا میں، پوری دنیا میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا. اللہ کے حبیب کو رب عز و جل نے خود بلایا
اور اپنا دیدار کروایا ہے. اور یہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جنہوں نے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے، خواب میں دیدار ہوا لیکن سر کی آنکھوں سے اللہ کو اللہ کے حبیب ہی نے دیکھا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بات کو سمجھیے، حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے. حضرت موسیٰ کیا ہے؟ کلیم اللہ ہے. اللہ سے بات کرتے تھے نا، کلام کرتے تھے. ایک بار عرض کی مولا تیرا دیدار کرنا ہے. کلام تو کرتا ہوں، دیدار بھی کرا دے. ارشاد ہوا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے، لن ترانی، نہیں دیکھ سکو گے. پھر جب حضرت موسیٰ نے دوبارہ عرض کی تو ایک پہاڑ پر رب عز و جل نے اپنی تجلی کا نور نازل کیا، دیدار نہیں. حضرت موسیٰ نے جب اس تجلی کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، دیکھ نہیں سکے، وہ تاب نہیں تھی. حضرت موسیٰ ریکویسٹ کر رہے ہیں، مولا تیرا دیدار کرا دے. وہاں سے جواب آتا ہے لن ترانی. اور رب کے حبیب رات کو ام ہانی کے گھر سوئے ہیں. جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں اے پیارے آقا چلیے، رب بلا رہا ہے. ادھر عرض ہے، ادھر بلایا جا رہا ہے. صلاۃ و سلام میں شعر کئی بار سنا ہوگا، آج ذرا سنو تو طبیعت خوش ہو جانی ہے. کیا پڑھتے ہیں ہم؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو رب عز و جل نے اپنے حبیب کو یہ مقام عطا کیا کہ معراج کی شب اپنا دیدار کروایا. پوری کائنات میں یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا، بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبانی اگر سنو نا تو بڑی عشق کی باتیں ہیں. آج چلے ذکر مصطفیٰ ہی ہو رہا ہے شروع سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت تو کمال کرتے ہیں نا. آپ نے چاند دیکھا ہوگا، میں کل بھی دیکھ رہا تھا چاند. آج کل شاید 14 کے قریب کا چاند ہے تو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، پورا نظر آ رہا ہے. اس پہ داغ بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. چاند بہت خوبصورت ہے مگر اس میں ایک داغ ہے. اگر داغ نہ ہوتا تو اور بڑا خوبصورت دکھتا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کہتے ہیں چاند سے؟ کہتے ہیں چاند تجھ سے غلطی ہو گئی. نبی پاک معراج کی شب تیرے پاس سے ہی تو گزرے تھے، آسمانوں پر آئے تو تیرے قریب سے تو گزرے تھے. جہاں سے گزرے تھے وہ قدم کے نیچے جو مٹی تھی نا، اے چاند تو وہ اٹھا لیتا اپنے منہ پر ملتا، تیرے داغ دھل جانے تھے. اور یہ شعر ذرا سمجھیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کیا بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. کہتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو چاند ستارے ہیں نا جو چمک رہے ہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، یہ ایسے نہیں چمک رہے. نبی پاک جب معراج کی رات دولہا بنے تھے، غسل کیا گیا تو پیارے آقا نے غسل کیا تو جو غسل سے نہانے میں جو قطرے ٹپکے تھے نا، وہ تاروں نے اپنے پاس سنبھال لیے ہیں، اپنے کٹوروں میں بھر لیے ہیں. اسی لیے تارے اتنے چمک رہے ہیں. اللہ اللہ کیا لکھتے ہیں؟ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں میں بھر لیے تھے. اچھا نبی پاک کے جب تلوے دھوئے گئے، اللہ اللہ، آج بھی کسی کو عزت دینی ہوتی ہے، ماں کی عزت کرنے کے لیے کچھ لوگ پیر دھلاتے ہیں، اس پانی کو اچھی جگہ استعمال کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کے جب تلوے مبارک معراج کی رات دھوئے گئے، اس کا بنا کیا؟ وہ دھون کدھر گیا؟ سنو میرے رضا کا عشق دیکھو. کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. تو یہ وہ رات تھی. سبحان اللہ. اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. 2 معجزات ہیں نا، ایک جو معراج ہے. اچھا اب تک جتنے بھی میں نے معجزات بیان کیے ہم دیکھ نہیں سکے. اعلیٰ حضرت اسی کلام میں لکھتے ہیں نا، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. کہتے ہم بھی وہاں ہوتے، ہم بھی یہ منظر دیکھتے، ہم بھی پیارے آقا کے قدموں کی خاک اٹھاتے، مگر ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پر.
تو اب تک میں نے جتنے معجزات بیان کیے، میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں دمک رہے ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے. کیوں؟ نبی پاک سے محبت ہے اس لیے. لیکن ایک بھی معجزہ میں اور آپ دیکھ نہیں سکے. ایسا ہی ہے نا، سن ہی رہے نا، بچپن سے سن رہے ہیں، پھر بھی جی چاہتا ہے دوبارہ سناؤ، بار بار سناؤ. محبوب کی بات ہے نا، اپنے کی بات ہو، محبوب کی بات ہو، بار بار سننے کو جی چاہتا ہے، بوریت نہیں ہوتی. اب بتاتا ہوں. مگر ایک معجزہ ہے جو اعظم المعجزات ہے، جو سب سے بڑا معجزہ ہے. ہاں، معجزات میں بھی سب سے بڑا بگیسٹ میریکل. وہ ہم سارے معجزے تو نہیں دیکھ سکے نا، وہ معجزہ ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں، آج بھی محسوس کر سکتے ہیں. وہ معجزہ ہمارے درمیان موجود ہے. اور وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن کریم. اللہ نے جو نبی پاک کو قرآن عطا کیا نا، یہ پیارے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے. پیارے آقا کے قلب اقدس کو یہ قوت، یہ پاور رب نے دیا کہ قرآن خود کہتا ہے کسی پہاڑ پہ اگر یہ نازل ہوتا تو وہ بھی خشیت الہی کے سبب ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹوٹ جاتا. مگر قلب مصطفیٰ کو رب کریم نے یہ طاقت دی کہ یہ قرآن اس پر نازل ہوا. مگر یہ قرآن آج بھی ہمارے درمیان ہے نا. چاند کے دو ٹکڑے ہونا نہیں دیکھ سکے، سورج کا پلٹانا نہیں دیکھ سکے، بہت سارے معجزے نہیں دیکھ سکے، مگر ہے گھوٹکی میں رہنے والے عاشقان رسول. قرآن پاک تو گھوٹکی میں بھی ہے نا. یہ معجزہ تو ہمارے سامنے ہے. اور یہ کیسی عظیم کتاب ہے، اس کے اعجاز، اس کے اکرام، اس کی اسپیشلٹی پر کیا بات کی جائے. آپ کی آنکھوں دیکھی باتیں کرتا ہوں. آپ میں سے کئی ایسے ہیں جن کو سندھی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی ہوگی، مگر سچ بتاؤ جب قاری صاحب اچھی آواز میں قرآن پڑھیں تو فقط سندھی سمجھنے والا بھی رونا شروع کر دیتا ہے. یہ قرآن کا اکرام نہیں تو کیا ہے، یہ قرآن کا اعجاز نہیں تو کیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا، مگر پھر بھی دل رونے کو چاہتا ہے، پھر بھی دل سننے کو چاہتا ہے. 5-6 سال کا بچہ ہو، اس کی مادری زبان سندھی، پنجابی، اردو ہو، مگر عربی کا قرآن پورا کا پورا یاد کر لیتا ہے. ہے کوئی اور کتاب دنیا میں ہے؟ آپ کی کوئی پسندیدہ کتاب ہو، آپ اسے 5 بار پڑھیں گے، 6 بار پڑھیں گے، 7 بار پڑھیں گے، پھر کیا کریں گے؟ لائبریری میں رکھ دیں گے. یار کتنا پڑھوں، بہت پڑھ لی، اچھی بہت ہے لیکن 6 بار پڑھ لی. قرآن کا کمال یہ ہے 1000 بار پڑھو، ہر بار نیا لطف ہوتا ہے. کوئی دنیا میں اور کتاب؟ اور تو کمالات چھوڑ دو نا، جو میرے اور آپ کے ایکسپیرینس ہے میں تو وہ شیئر کر رہا ہوں. جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی کمالات، روز دیکھ رہے ہیں، یہ کمال کتاب ہے. زبر زیر پیش کا فرق نہیں ہے. 1450 سال ہو گئے، کوئی نہ اسے ہلا سکا نہ ہلا سکے گا. اللہ نے خود ذمہ لیا اس کی حفاظت کا. مگر اب آتے ہیں اے عاشقان رسول، اللہ کے حبیب کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہمارے درمیان ہے. مگر ہم میں سے کون ہے جو اسے روز پڑھتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو اس قرآن سے محبت کرتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو اس کی برکتیں لوٹتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ آج میرے بیان کا موضوع ہے. بہت دور سے میں آپ کو لے کر آیا ہوں. نبی پاک سے محبت کرنے والوں، پیارے آقا کے معجزات سن کر جھومنے والوں، نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ قرآن تو ہمارے پاس ہے نا، مگر ہم میں سے کون کھولتا ہے اسے؟ صبح اٹھ کر اخبار پڑھتے ہیں، موبائل فون کے سارے میسیجز چیک کرتے ہیں. جو ای میل وغیرہ والے لوگ ہیں وہ ای میل بھی چیک کرتے ہیں. دوستوں کے پاس جانے کا ٹائم ہے، لنچ ٹائم، بریک فاسٹ، ناشتے کا ٹائم، رات کے کھانے کا ٹائم ہے، کچہری کا بھی ٹائم ہے، کاروبار کا بھی ٹائم ہے، فیملی کا بھی ٹائم ہے. قرآن کا ٹائم کہاں ہے؟ پورا دن گزر گیا میں نے قرآن نہیں پڑھا. ذرا غور کرو، کلام کس کا ہے یہ قرآن؟ ذرا بتائیے کس کا کلام ہے؟ زور سے بتاؤ نا. اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام. مولا علی سے پوچھو یہ کیا ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے کلام کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے. مگر بدقسمتی سے سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے، موبائل فون کے سافٹ ویئرز کے لیے ٹائم ہے، نہیں ہے تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں. ذرا غور کیجئے، حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران مکان کی مانند ہے جس پہ کچھ قرآن نہیں. ہم میں سے کون ہے جس کو قرآن بہت سارا یاد ہے، جو قرآن سے دوستی کرتا ہے؟ حدیث پاک حضرت عثمان غنی راوی ہیں، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. کون ہے جو قرآن سیکھتا ہے؟ کون ہے جو قرآن سکھاتا ہے؟ ٹائم ہی نہیں ہے. اتنے مصروف ہو گئے کہ قرآن کے لیے وقت ہی نہیں ہے. ذرا سوچیے نا، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ بہت بیزی تھا،
بڑا مصروف تھا، زمینداری بھی تھی، کھیتی باڑی بھی تھی، دوست یار بھی تھے، بچے بھی تھے، قرآن کا ٹائم نہیں ملا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کہاں سے سیکھیں، قرآن تو عربی میں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا پیدا ہوتے ہی موٹر سائیکل چلانا آتی تھی؟ نہیں آتی تھی نا، پہلے بڑے ہوئے تو سائیکل چلانا سیکھی، پھر سوچا یار سائیکل میں تو دیر ہو جائے گی، موٹر سائیکل سیکھو، موٹر سائیکل سیکھ لی، تھوڑے پیسے آئے تو گاڑی بھی سیکھ لی، پہلے موبائل چھوٹا والا آتا تھا، اب سافٹ ویئر والا آیا، وہ بھی لے لیا، وہ بھی سیکھ لیا، کمپیوٹر سیکھ لیا، صرف سندھی آتی تھی، اس کے بعد 2-4 زبانیں اور سیکھ لی۔ کیوں سیکھی بھائی؟ اس لیے سیکھی یہ چیزیں کہ زندگی کی ضرورت تھی، مجھے محسوس ہوا کہ اس کام کے بغیر چلے گا نہیں، تو میں نے سیکھنا شروع کیا۔ جس کو لگا کہ مجھے حساب کتاب نہیں آئے گا تو دکانداری نہیں چلے گی، تو حساب کتاب بھی سیکھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں جس چیز کو اہمیت دی میں نے، وہ میں نے سیکھ لی۔ قرآن کو اہمیت ہی نہیں دی، اس لیے سیکھ نہیں سکا۔ سوچو آپ، اللہ کے کلام کی اہمیت نہیں ہماری زندگی میں۔ اچھا قرآن نازل بھی تو ہمارے لیے ہوا، نبی پاک ہمارے لیے لائے، مگر ہم ہیں کہ پڑھتے نہیں ہیں، دور ہے قرآن سے۔ کتنی بڑی محرومی ہے اس شخص کے لیے جو نہ قرآن پڑھتا ہے نہ پڑھ سکتا۔ ایک اور پرابلم بھی ہے، ایک تو پڑھتے نہیں، دوسرا پڑھنا آتا نہیں۔ میں اس پر آتا ہوں ابھی، لیکن قرآن کے فضائل کتنے، بہت سارے یہاں بیمار بیٹھے ہوں گے، بہت سارے قرض دار بیٹھے ہوں گے، بہت سارے پریشان حال بیٹھے ہوں گے۔ قرآن پڑھنے والے کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، 2 واقعات مختصر۔ ایک بار تو اسید رضی اللہ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، کہتے میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے برابر میں جو میرا گھوڑا تھا وہ اچھلنے لگا، اور گھوڑے کے ساتھ ہی میرا بچہ بیٹھا ہوا تھا چھوٹا سا۔ میں نے قرآن روک دیا، گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا، پھر قرآن پڑھا، پھر گھوڑا اچھلنے لگا، گھر کے باہر ہی بندہ ہوا تھا، بچہ ساتھ ہی بیٹھا تھا، پھر میں نے قرآن روک لیا، پھر وہ گھوڑا رک گیا۔ تیسری بار میں نے قرآن پڑھا، پھر وہ گھوڑا اچھلنے لگا۔ میں نے سوچا میرے بچے کو ہی نہ کچل دے گھوڑا، باہر نکلا اپنے بچے کو اٹھانے۔ جب اپنے بیٹے کو اٹھایا تو میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، تو آسمان پر بہت ساری قندیلیں، جو سمجھے بہت سارے چراغ نظر آئے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا منظر ہے۔ صبح دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور رات بڑا عجیب منظر دیکھا، آسمان پر طرح طرح کے چراغ تھے۔ آقا نے فرمایا اے اسید، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر تمہیں تلاوت سننے کے لیے آسمان سے نیچے آ رہے تھے۔ تم تلاوت جاری رکھتے تو صبح سارا شہر ان فرشتوں کا دیدار کر لیتا۔ قرآن پڑھو، فرشتے نازل۔ دکان میں قرآن پڑھو، دکان میں برکت آئے گی۔ گھر میں قرآن پڑھو، گھر میں برکت آئے گی۔ اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ قرآن پڑھنے والوں سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت سنبھالنے کی ذمہ داری دی۔ میں مال غنیمت سنبھالتا تھا تو رات کو میں نے دیکھا کہ چور آیا اور اناج بھرنے لگا۔ میں نے پکڑ لیا اس کو۔ کمال کرتے ہو مسلمانوں کے مال غنیمت سے سامان بھر رہے، کہا حضور معاف کر دیں، بڑا غریب ہوں، بچے بھوکے تھے اس لیے ایسا کیا، آئندہ نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے بڑا رحم آیا، غریب آدمی ہے، میں نے معاف کر دیا۔ صبح دربار رسالت میں گیا، ذرا سننا مزے کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک کو نہیں بتایا رات کیا ہوا۔ آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ رات والے معاملے کا کیا ہوا؟ غیب کی خبر دیکھو میرے آقا کی۔ حضور وہ چور آیا تھا، بڑا غریب تھا، مسکین تھا، روتا تھا، معاف کر دیا۔ ایک تو آقا نے گزرے کل کی بات بتا دی، اب اگلے کل کی بات بتا رہے ہیں۔ اے ابو ہریرہ بڑا جھوٹا ہے، کل پھر آئے گا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ ہو گیا وہ بھی بتایا، اب جو ہونا ہے وہ بھی بتا دیا، کل پھر آئے گا، بڑا جھوٹا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تو تیار تھا میں، اب آقا نے کہا تو اس نے آنا ہی ہے، چور نے، میں بالکل ریڈی بیٹھا تھا۔ پھر آیا، پھر اناج بھرنے لگا، پھر پکڑ لیا میں نے، اب نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ کہتا حضور بس آخری بار معاف کر دے، اب میں نہیں کروں گا، اب میں نے نہیں کرنا۔ بڑا رویا، بڑا گر گڑایا، آپ کو پھر رحم آ گیا، آپ نے معاف کر دیا۔ صبح پیارے آقا کے دربار میں گئے، پیارے آقا نے کہا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ حضور آیا تو تھا مگر بڑا رویا، بڑا گر گڑایا، بڑا مسکین بنا، میں نے معاف کر دیا۔ آقا فرماتے ابو ہریرہ بڑا جھوٹا ہے، کل پھر آئے گا۔ کہتے ہیں اب تو میں نے تیاری کر لی، اب میں نے نہیں چھوڑنا۔ میں بالکل انتظار میں بیٹھا تھا، پھر آیا، میں نے اب پکڑ لیا کہ تم روز آتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اب تو میں چھوڑوں گا ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ کہتا ہے ابو ہریرہ اب چھوڑ دو، ایک تو میں چیز سکھاتا ہوں، تو بتاؤ۔ یہ چیز ہے کہ آپ جب بھی رات کو سوئیں، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں، ساری رات فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا، شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا اس کو۔
پیارے آقا نے پھر پوچھا اے ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہا حضور آیا تو تھا، میں نے چھوڑ دیا مگر مجھے کچھ سکھا کر گیا۔ کہا بتاؤ کیا سکھایا؟ حضرت ابو ہریرہ نے ساری بات بتا دی۔ کہا اے ابو ہریرہ بات اس نے سچ کی ہے مگر تم جانتے ہو 3 راتوں سے تمہارے پاس آنے والا کون ہے؟ کہ حضور میں نہیں جانتا۔ فرمایا وہ شیطان تھا، وہ شیطان خود آیا تھا مگر یہ بات بتا گیا کہ جو رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے ساری رات فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا، شیطان قریب بھی نہیں آئے۔ اب دیکھو کتنے خوش نصیب ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے ذکر و اذکار کرتے کرتے سوتے ہیں۔ اگر زندگی کی آخری رات بھی ہے، ہو تو سکتا ہے نا ہم سوئیں اور کیا پتہ اٹھے ہی نہیں، لیکن جس کا آخری کلام کلمہ ہو، سونے کی دعا ہو، اللہ کا ذکر ہو، آیت الکرسی ہو، تو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ مگر جو فلمیں دیکھتے ہوئے سوتا ہے، جو گانے گاتے ہوئے اور گانے سنتے ہوئے سوتا ہے، معاذ اللہ شراب کے نشے میں جو سوتا ہے، بدکاری کر کے جو سوتا ہے، وہ سوچے وہ کیا کر رہا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، خدا را قرآن سے دوستی کر لو۔ یہ بڑی بری بات ہے کہ میں 40 سال 50 سال، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ آپ میں سے کون کون قرآن پڑھتا ہے یا کس کس کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ اب آئے دوسری بات، ایک تو پڑھتے نہیں، دوسرے جو پڑھتے ہیں کچھ ہوں گے یہاں پر جو روز پڑھتے ہوں گے۔ اب ان سے سوال ہے کہ آپ نے پڑھنا سیکھا کہاں سے؟ آپ کو پڑھنا آتا کیسے ہے؟ کہ روایتوں میں آتا ہے کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب بتاؤ، قرآن بھی پڑھ رہے اور قرآن ہی لعنت کر رہا ہے تو پھر تو بیڑا غرق ہے نا۔ یاد رکھیں قرآن سندھی زبان میں نہیں، قرآن عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان یہ دنیا کی بڑی جس کو آپ کے حساس لینگویج ہے۔ اس میں زبر زیر پیش کا فرق بھی نہیں چلے گا، اس میں مخارج کا فرق بھی نہیں چلے گا۔ جیسے عربی پڑھنا ہے ویسی پڑھنی ہوگی۔ میں ایک بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گا، تقریباً سبھی کو اس کا معنی بھی پتا ہوگا۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ قل کہو، احد ایک ہے۔ قل کی جگہ کوئی اگر کہتا ہے کل، چھوٹے کاف سے، ڈنڈی والا کاف جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی کل پڑھتا ہے اس کے معنی بن جائیں گے کھاؤ۔ کہو کی جگہ معنی کیا بن جائیں گے؟ کھاؤ۔ احد ایک ہے، اور کوئی پڑھتا ہے احد، اس کے معنی بن جائیں گے بزدل ہے۔ اب ذرا سوچو، جو اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرے گا اس کا بننا کیا ہے؟ کیا قرآن فائدہ دے گا؟ نماز فائدہ دے گی؟ گڑبڑ کر رہا ہے وہ۔ تو خدا را قرآن پڑھے مگر صحیح پڑھے نا۔ روزانہ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ سے عرض کی جا رہی ہے نا، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، انعمت علیہم۔ اگر کوئی صرف پڑھ دے انعمت علیہم، انعمت کی جگہ انعمت علیہم، معنی ہو جائے گا جن پر میں نے احسان کیا۔ بتاؤ کدھر جائے گی نماز؟ اتنے چھوٹے سے فرق سے معنی کہیں کا کہیں چلا جائے۔ اب یہ بات سمجھیے، ٹھیک ہے؟ دلیل کے اوپر نقطہ لگ جائے تو ذلیل ہو جاتا ہے نا، یہ سمجھو۔ چھوٹے سے فرق سے معنی اردو میں بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو عربی میں جیسی مرضی ویسے پڑھو گے۔ تو خدا را قرآن کو صحیح پڑھیے، پھر دیکھیں اس کی برکتیں، ہر لفظ پر آپ کو نیکی ملے گی، رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں ملیں گی، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو آج نیت کرتے ہیں روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ارے اللہ کے بندو سارے نیت کرو، اللہ کے کلام کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو، آپ کے رب کی دوستی۔ ماشاءاللہ دکھائیں ذرا مدنی چینل ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے ناظرین کو، سب روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اب آؤ میں بتاتا ہوں پڑھنا کیسے ہے۔ یہ بڑی اچھی نیت آپ نے کر لی، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں۔ میں سوؤں گا نہیں جب تک کچھ نہ کچھ قرآن نہ پڑھ دوں۔ میری آنکھیں کچھ قرآن نہ پڑھ دیکھ لیں، میرے کان کچھ تلاوت نہ سن لیں، میری زبان سے میرے رب کا کلام ادا نہ ہو جائے، میں سوؤں گا نہیں۔ پہلے 3 آیتیں پڑھیں ضرور، روزانہ قرآن کھولیں، چومیں، میرے ہونٹ میرے رب کے کلام کو چومیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتے، جب گھر میں آتے تھے نا، سب سے پہلے قرآن اٹھاتے اور سینے سے لگاتے، کہتے میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام، پھر چومتے اسے۔ تو ہم بھی عادت اپنا سکتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوں تو قرآن کو چوموں گا، گھر سے جاؤں گا تو قرآن کو چوم کر جاؤں گا، پھر دیکھیں اس کی برکت ہے انشاءاللہ۔ تو اب قرآن پڑھنا یہ طے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب آتے پڑھنا کیسے؟ اب آپ کہیں گے یار اتنی بڑی عمر ہو گئی اب کہاں سیکھیں؟ گھبرائیے نہیں، پہلے نیت کر لو، ٹھیک ہے؟ اب جب نیت ہو گئی اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ کی دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے، تبلیغ قرآن و سنت کی تحریک ہے نا دعوت اسلامی، تو قرآن کی خدمت کا
وہ شاندار نظام دعوت اسلامی نے بنایا ہے کہ بچوں کے لیے، چھوٹے مدنی منوں کے لیے، آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا گھوٹکی والوں، کیونکہ آپ نے تو مدرسہ ابھی تک بنایا ہی نہیں ہے، آپ نے فیضان مدینہ بھی اب تک نہیں بنایا۔ میں بتاتا ہوں آپ کی دعوت اسلامی نے کیا کر دکھایا۔ مدرسہ ہے، کوئی بڑا مدرسہ المدینہ ہو، کوئی جامعۃ المدینہ ہو جہاں عالم بنے، کوئی فیضان مدینہ ہو۔ سنو، دعوت اسلامی کے اس وقت الحمدللہ قرآن جس میں ناظرہ اور حفظ کروایا جاتا ہے، میری معلومات کے مطابق 2500 سے زیادہ مدرسے موجود ہیں۔ 2500 طلبہ نہیں، 2500 مدرسے، اور اس میں 1.25 لاکھ کے قریب مدنی منع مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور ایک سال میں، پچھلے ایک سال میں 4000 سے زیادہ حافظ قرآن اور ناظرہ قرآن پڑھنے والے ہمارے مدرسوں سے فارغ ہوئے ہیں۔ تو اتنا بڑا نظام تو مدرسوں کا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم تو بچے نہیں ہیں نا، تو یہ تو مدنی منوں مدنی منیوں کے مدرسے ہیں۔ چلے بھائی، آپ بڑے ہو گئے، آپ بھی نہ گھبرائیں۔ بالغان کے لیے، بڑوں کے لیے ہم نے کیا کیا، ساری دنیا میں الحمدللہ، گھوٹکی میں بھی کئی جگہ پر ہوگا، ابھی مجھے پرچی آ جائے گی تو میں اعلان بھی کر دوں گا کہ گھوٹکی میں بھی اور پوری دنیا میں عشاء کی نماز کے بعد، کہیں مغرب کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان، جہاں بڑوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، کوئی فیس نہیں لی جائے گی آپ سے، 15 منٹ کے لیے آ جائیں، 20 منٹ کے لیے۔ اور پہلا کام پتہ ہے کیا کریں، جا کر قاری صاحب سے کہیں کہ میرا جو میں نماز میں قرآن پڑھتا ہوں نا، پہلے وہ سن لو۔ دیکھیں تلفظ کی اہمیت کتنی، اللہ کرے میری باتیں ساری آپ کو سمجھ آ رہی ہوں، تلفظ کی اہمیت کتنی ہے۔ ہم رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے نا۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی عظیم صحیح نہیں پڑھ سکتا، عین اور ضا اس کا درست نہیں نکلتا نا، تو گڑبڑ نہ کرے، سبحان ربی الکریم پڑھ لے۔ اتنی اہمیت ہے تلفظ کی۔ لیکن یہ اس تسبیح میں تو کر سکتے ہیں، قرآن تلاوت میں تو تبدیل نہیں کر سکتے نا، اس میں تو وہی پڑھنا پڑے گا جو لکھا ہے۔ تو مخارج کی بڑی اہمیت ہے۔ تو مدرسۃ المدینہ بالغان جو ڈھیرکی سے آئے ہیں وہ ڈھیرکی میں جائیں، جو گھوٹکی میں آئے ہیں وہ گھوٹکی 15 منٹ کے لیے جائیں روزانہ۔ عشاء کے بعد ہوتا ہوگا، کہیں مغرب کے بعد، ابھی انشاءاللہ اعلان آ جائے گا تو میں کرتا ہوں، تو سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں جا کر قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلے، اسی علاقے میں مدنی مسجد ہے، عشاء کی نماز کے بعد روزانہ۔ اب تو آپ کو انتظام زیادہ کرنا پڑے گا، مجھے امید ہے زیادہ تعداد میں آئیں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا، ہو سکتا ہے کوئی کہے مجھے تو پڑھنا آتا ہے، میں کیوں جاؤں؟ تو میں نے ابھی تو حدیث سنائی، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اگر آپ کو صحیح پڑھنا آتا ہے تو آئے نا، پڑھائیں۔ پھر ہمیں تو بہت سارے پڑھانے والے بھی چاہیے نا۔ اس سے اچھی کیا کمال ہوگا میری زندگی میں کہ میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو انشاءاللہ روزانہ قرآن سیکھنے آئیں گے انشاءاللہ، اور سیکھ گئے تو سکھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ ہمارے گھر والوں کو بھی تو سکھانا ہے نا۔ ہماری نماز ٹھیک ہو گئی، امی کی نماز صحیح نہیں ہے، ابو غلطی کر رہے ہیں، میری بچوں کی امی غلط پڑھ رہی ہے، مجھے فکر ہی نہیں ہے۔ میرے گھر میں آگ لگے گی تو گھر والوں کی فکر ہوگی نہیں ہوگی؟ تو گھر والوں کو صحیح قرآن پڑھانا میری ذمہ داری نہیں؟ تو خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی انتظام کریں۔ دعوت اسلامی والوں کو پکڑ لیں کہ یار بتائیں اسلامی بہنیں کہاں پڑھیں، وہ آپ کو اسلامی بہنوں کا بھی بتائیں گے۔ میرا منا کدھر پڑھے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ میں کہاں پڑھوں، وہ بھی آپ کو سکھائیں گے۔ آپ سے کوئی فیس نہیں لیں گے۔ اے گھوٹکی والو، آج نیت کر لو، آج سارے آئے ہیں، آج کے بعد میری قرآن سے دوستی پکی ہے انشاءاللہ۔ میں روزانہ قرآن پاک پڑھوں گا انشاءاللہ، پڑھوں گا بھی، اور اللہ نے چاہا پڑھاؤں گا بھی۔ آپ آئیں اس میدان میں، اللہ ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، نور قرآن سے، فیضان قرآن سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ کوئی بعید نہیں کہ آج ہماری یہ نیت جو ہے اللہ کریم کے دربار میں قبول ہو جائے اور یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اعلان میں اور کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو آپ جو جہاں جہاں ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان اطراف میں لگتے نوٹ کر لیں کہ بعد عشاء مدنی مسجد بس اسٹینڈ، مدنی مسجد ہرانہ تھانہ، پرانا تھانہ، وہاں بھی بعد نماز عشاء ہوتا ہے، اور بغدادی مسجد، یہ کیا لکھا ہے، رنگ والی، رحم والی اور بغدادی مسجد، وہاں بھی عشاء کے بعد ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی اچھی پرچی آئی ہے، جو پڑھانا چاہتے ہیں ان کو بھی گزارش ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر پڑھائیں، مل کر پڑھاتے قرآن۔ پڑھانا ہی ہے نا، قرآن ہی سکھانا ہے۔ آئے ہائے کتنا اچھا ہوگا کہ میں قرآن سکھانے والا بن جاؤں۔ تو جو پڑھنے والے نا وہ بھی نیت کر لو، جلدی جلدی اتنا سیکھوں گا کہ میں انشاءاللہ دوسروں کو قرآن پڑھاؤں گا۔ ہم گھر گھر میں قرآن پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن تو ہے گھر میں، پڑھنے والے پڑھانے والے بنائیں گے، پھر دیکھیں زندگی کا لطف کیسا ہوگا۔ یہ ہے نبی پاک سے محبت۔ معجزات سنتے ہو نا، اب معجزہ مصطفیٰ قرآن پاک کو تھام لو اور انشاءاللہ اس معجزے کے ذریعے زندگی گزاریں گے۔ قرآن کو تھامیں گے انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ اچھا، اب قرآن سمجھنا ہے، پڑھنا تو ہو گیا، اب سمجھنا بھی تو ہے۔ کہاں سے سمجھیں؟
سبحان اللہ. آپ کی دعوت اسلامی آپ کے لیے ہر چیز کا سولوشن رکھتی ہے. ہم صرف پرابلم نہیں بتاتے, مشکل نہیں بتاتے, حل بھی بتاتے ہیں. اب قرآن پڑھنا تو چلے سیکھ جائیں گے, سمجھیں گے کدھر سے؟ تو بڑی پیاری تفسیر قرآن, اللہ سلامت رکھے آپ کی دعوت اسلامی کو. تفسیر صراط الجنان, نوٹ کر لیں, تفسیر قرآن صراط الجنان, یہ 10 جلدوں میں ہے. 10 کتابیں خریدنی پڑیں گی, 2-3 ہزار کا خرچہ ہے, لیکن یار قرآن کے لیے تو قربان ہے. پورا قرآن کا ترجمہ اور پورے قرآن کی تفسیر آسان اردو میں. اب آپ بولیں مجھے اردو نہیں آتی, تو چلیں بھائی اب گھر میں جس کو آتی ہے اس کو کہیں روز تھوڑا سا مجھے پڑھ کے سنائیں. اچھا ایک اور آسانی کر دی آپ کے لیے, مکتبے نے دیکھو کیا کام کیا. تفسیر قرآن صراط الجنان کی 44 صورتیں اب تک آڈیو ریکارڈ کر کے میموری کارڈ میں بھی دے دی ہیں. موبائل میں ڈالے, روزانہ سنتے تھے. سن تو سکتے ہو بھائی, وہ پیسے بھی 200-300 روپے لگیں گے, 400 کا شاید میموری کارڈ ہوگا. اب اتنا کچھ آپ کے لیے آسان کر دیا ہے, پھر بھی قرآن نہ پڑھیں, پھر بھی قرآن نہ سنیں, پھر بھی قرآن نہ سمجھیں. تو یہ ہماری محرومی ہے. اللہ ہمیں قرآن پاک کے فیضان سے فیضیاب فرمائے اور قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. اچھا میں یہ اعلان کرنا چاہتا تھا کہ میں جب آیا آج گھوٹکی تو مجھے شام کو بتایا گیا, ڈھیرکی سے آیا, تو ڈھیرکی میں ماشاءاللہ فیضان مدینہ بھی ہے, وہاں جامعۃ المدینہ بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن گھوٹکی اتنا بڑا شہر اور ہزاروں کی تعداد میں آپ آ گئے ہیں ماشاءاللہ, لیکن یہاں فیضان مدینہ نہیں ہے, دعوت اسلامی کا مرکز نہیں ہے. اچھا یہاں جامعۃ المدینہ بھی نہیں ہے جہاں علماء بنائے جاتے ہیں. تو اے گھوٹکی والوں اتنا پیچھے کیوں رہ گئے ہو؟ میں نے اسلامی بھائیوں کو کہا بھائی جلدی بناؤ. تو اب اگر یہ کوئی جگہ ڈھونڈیں گے کچھ دنوں کے اندر, فیضان مدینہ تھی, اور انشاءاللہ مسجد بھی بنائیں گے, دارالعلوم بھی بنائیں گے, مدرسہ بھی بنائیں گے, تو آپ میں سے کون کون ساتھ دے گا ان کا؟ ہیں ارے یار آواز بھی نہیں نکالتے یار, ان کو کہیں نا آپ بنائیں, ہم ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہمارے مرحومین کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے. دیکھیں میں تو گھوٹکی میں نہیں رہتا, اگر گھوٹکی میں مرکز بن گیا تو میرا بچہ نہیں پڑے گا. میں آپ کے بچوں اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. کیا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ گھوٹکی میں بنا ہوا عالم دین دنیا میں جا کر دین کی دھومیں مچائے؟ گھوٹکی میں پڑھنے والا حافظ قرآن دنیا کے کئی ملکوں میں جا کے قرآن سکھائے. آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج ہم درخت لگاتے ہیں, ہو سکتا ہے اس درخت کا پھل ہم نہ کھائیں. مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا. ایک بہت بڑی عمر کا بندہ تھا, وہ اخروٹ کا درخت لگا رہا تھا. اخروٹ, آپ تو کھیتی باڑی والے لوگ ہو, اخروٹ بہت سالوں بعد جا کے پھل دیتا ہے. ایک روایت کے مطابق 5 سال بعد پہلا پھل دیتا ہے. تو ایک بندے نے طنز کیا, بابا جی آپ کی عمر دیکھو, آپ اخروٹ کا پھل لگا رہے ہیں, آپ تو زندہ نہیں رہیں گے اس کا پھل کھاتے وقت. تو بابا جی نے کمال جواب دیا کہ پہلوں نے لگایا تھا میں کھاتا ہوں, آج میں لگا کے جا رہا ہوں, میرے بعد والے کھائیں گے. تو گھوٹکی والوں, اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ فیضان مدینہ ہم بنائیں. زندگی رہی تو ہم برکتیں لوٹیں گے, ورنہ ہمارے بعد والے اس کی برکتیں لوٹیں گے اور ہماری نسلوں کو اس کا فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ میں حوصلہ دے دوں اسلامی بھائیوں کو, جگہ دیکھ لیں, آپ کو گھوٹکی والے مایوس نہیں کریں گے, ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے گھوٹکی کے مسلمانوں کی خیر فرمائے اور دعوت اسلامی کو اس علاقے میں مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. ایک اور خوبصورت اعلان بھی سنتے جائیے. 3 مارچ کو 26 دن کا 12 مدنی کام کورس ہو رہا ہے. سبحان اللہ, 26 دن ہیں تو تھوڑے سے زیادہ, لیکن یقین کریں گے زندگی کے یادگار 26 دن ہوں گے. آپ سیکھ لیں گے کہ دین کا کام کیسے کرنا ہے. اور ابھی میں نے قرآن کی بات کی نا, اللہ نے چاہے بہت سارا قرآن بھی آپ کا درست کر دیا جائے گا. تو یہ 26 دن کا جو کورس ہے 3 مارچ کا, جو اس پہ بھی شرکت کرنا چاہیں اپنے نام لکھوائیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.